حسین ہوتی ہے۔ امام حسین نے جب خیام لگائے، اصحاب کو بٹھایا، بھائیوں کو بٹھایا، دوستوں کو بٹھایا، کوئی فرق نہیں رکھا امام حسین نے۔ کل اکبر شہید ہو گئے تو مولا حسین دوڑے دوڑے جائیں اپنے بیٹے کا سر اٹھائیں، نہیں، وہیں پہ جناب جون 90 سال کا غلام ہے، شہید ہوتا ہے تو مولا اس کا سر بھی کیا کرتے ہیں، اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ وہاں جناب سعید کہتے ہیں 90 پلس اس کی ایج ہے، امام حسین اس کا سر اپنے گود میں اٹھاتے ہیں۔ وہیں پہ وہ حر خطا کار جس نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، جب معافی ملی تو حقیقت میں حر بنا، اور جب دنیا سے گیا پھر امام حسین نے حر کا سر اپنی گود میں لیا۔ یہ اخلاق اہل بیت بتاتا ہے کہ یہاں اصل معیار یہ ہے کہ کون کتنی معرفت رکھتا ہے۔ یہی مقام معرفت کے لیے کافی ہے کہ کسی کے دل میں محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قیامت کے دن اگر آپ کو دوسرے مسلمانوں سے جدا کیا جائے گا اسی چیز کی وجہ سے، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم سے لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے لمبی تراویحیں پڑھتے ہیں، 30 دن میں جتنا قرآن وہ پڑھتے ہیں شاید آپ ڈیلی بھی نہ پڑھ سکیں، لیکن وہاں پہ آپ کو دوسروں سے الگ کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ محمد اور آل محمد کی محبت تھی۔ تو اگر اعلیٰ سے نسبت ہو تو آپ اعلیٰ بن جاتے ہو، اگر اچھے سے نسبت ہو تو آپ اچھے بن جاتے ہو۔ ابھی آپ نور میں بیٹھے ہو، روشنی پڑ رہی ہے تو چہرہ روشن ہے، لائٹ چلی جائے گی چہرے اندھیرے پڑ جائیں گے۔ تو جتنا انسان نور کے قریب جاتا ہے نورانی بنتا ہے، اور نورانی تبھی بنو گے تخلقوا باخلاق اللہ، جب تک اہل بیت اور خدا کے اخلاق میں انسان اپنے آپ کو ڈھال نہیں دیتا۔ کیوں فرمایا کہ اے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ کہ مولا کیا مطلب کہ اگر کوئی تمہیں دیکھے تو یہ کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا امیر المؤمنین کیسا ہوگا؟ تجھے دیکھ کر ہماری تعریف ہو۔ سلمان سید نہیں ہے لیکن فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے۔ پوچھا گیا مولا سید نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہم اہل بیت میں سے ہے؟ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب علی کی یاد آئے گی۔ جس کو دیکھ کر علی کی یاد آئے، جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آئے۔ مسجد کی قدر و قیمت کیوں ہے؟ آپ آفس میں جاتے ہو خدا اتنا یاد نہیں آتا، گھر جاتے ہو شاید خدا اتنا یاد نہ آئے، لیکن جیسے مسجد میں آتے ہو کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے۔ امام باڑے میں جاتے ہو کس کی یاد آتی ہے؟ امام حسین کی یاد آتی ہے۔ تبھی یہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ مقدس بن جاتی ہے۔ اب کسی کا دل اگر مسجد بن جائے، کسی کا وجود اگر امام باڑہ بن جائے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے انسان کو خدا کی یاد آئے، جس کے ساتھ بیٹھ کے انسان کو ابا عبداللہ الحسین کی یاد آئے، تو وہ وجود مقدس بن جاتا ہے۔ کیوں جناب اردبیلی کو اردبیلی مقدس بولا گیا؟ ایک شخص مقدس بن جاتا ہے، اس کا وجود مقدس بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وجود کو اماج گاہ بنا دیا، اس نے اپنے وجود کو، اپنے قلب کو حجت خدا امام زمانہ کا گھر بنا دیا۔ تو یہ مہینہ کوشش کا مہینہ ہے۔ ایک تو سمجھو کہ واقعاً تجھے خدا نے اتنی ویلیو کیا دی، میری حقیقت میں ڈیوٹی کیا ہے۔ گزرتے گزرتے 70 سال گزر جاتے ہیں، 80 سال گزر جاتے ہیں، پھر رسول فرماتے ہیں انسان فریاد کہے یا لیت شباب متی یعود، اے جوانی کب واپس آؤ گی؟ کہ جوانی کبھی واپس نہیں آتی۔ صحت کا خیال کرنا، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو جاننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو گزر گئیں، یہ ریٹرن بیک نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر ان چیزوں پہ قدر کرے، جوانی کی عبادت بڑی عبادت ہے، صحت والی عبادت بڑی عبادت ہے۔ انسان بیمار پڑ جائے، جسم بیمار ہو تو انسان کو شاید عبادت میں بھی اتنا مزہ نہ ملے، لیکن کمر صحیح ہو، ٹانگیں صحیح ہوں، اللہ کے حضور میں صحیح سے عبادت کر سکے، یہ عبادت لذت جسم کی عبادت بھی ہے، لذت روح کی عبادت بھی ہے۔ تو یہ مہینہ انسان کے جسم کو بھی ترقی دیتا ہے، انسان کے روح کو بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، اور انسانوں کو خلق کیا گیا کس چیز کے لیے؟ مقصد عبادت کے لیے۔ آج تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے، کل جائیں گے۔ عبادت ہے کیا؟ کہ یہ بولا جائے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ میں یہ بولوں کہ میں خلق ہی اسی لیے ہوا، مجھے کریٹ ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ میں کیا کروں؟ عبادت کروں۔ کہیں ایسا تو نہیں میں 70 سال سے جس چیز کو عبادت سمجھ رہا ہوں عبادت ہو ہی نہ۔ میں جس چیز کو سمجھ رہا ہوں، آج 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھے گا تو کوئی نماز ہے جس میں سورہ حمد نہ ہو،
لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں جس نماز میں حمد نہ ہو. اور اگر 1 ارب کے قریب مسلمان نماز پڑھے اور نماز میں سورہ حمد پڑھے تو اس سورہ حمد میں ایک دعا ضرور کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے کہاں چلا؟ سیدھے راستے پہ چلا. آج 5 منٹ سوچیں کتنے سیدھے پر ہیں. 1 ارب مسلمان دعا کر رہا ہے، سیدھے راستے پہ چلا. آج ترکی کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ افطار کرتا ہے تو شراب پیتا ہے، ہاں روزہ رکھ رہا ہے، لیکن آفٹر سرونگ دا افطار وہ کہتے ہیں اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. آج بعض بزنس مین ایسے ہیں جن کا بزنس ہی حرام کا ہے، کمائی حرام کی ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں اور اسی کمائی سے پھر کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں بلوچستان کی طرف لوگوں نماز کی بڑے پابند عبادت. آپ تفتان کے ذریعے ایران جائیں گے تو کئی دوستان جو وہاں کے ان کو پتہ ہے، بس چلاتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، کئی چرس پی رہے ہوتے ہیں، نسوار لگی ہوتی ہے، سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، بس روکی اور اللہ اکبر کا، بھائی نشہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. وہیں پہ پورے شہر میں نشے کا کاروبار، پوری امت کو ڈرگس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور وہیں پہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، انہی ڈرگس کے اوپر گتا بچھا کے اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہیں پہ کسی مسلمان کا گلا کاٹ کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. آج اسی موریشس میں 1 لاکھ کے قریب کسی نے کہا مسلمان ہیں، کسی بھی گلی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، بریلوی اہل حدیث کسی بھی 100 قسم کے مسلمانوں سے پوچھ لیں جناب حمد پڑھتے ہو؟ ہاں. نماز پڑھتے ہو؟ ہاں. دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ کا جی دعا بھی کرتے ہیں. کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں؟ کہ الحمدللہ میں ہی تو ہوں، ہم ہی تو ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں. شیعہ موسم میں آؤ گے پوچھو کہ جناب آپ شیعہ؟ الحمدللہ بھائی ہم ہی تو ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. اب ہے کون سیدھے راستے پر؟ یہ سیدھا راستہ ہے کیا جس کا میڈل ہر انسان نے پہنا ہوا ہے کہ میں ہی ہوں؟ یا میراتھن میں ریس بھی ہو تو کسی کو گولڈ کسی کو سلور میڈل دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے میڈل ہر دکان پہ بک رہے ہیں اور ہر انسان نے خرید کے پہن لیا کہ میں نمبر 1. وہ کہتا ہے بھائی پتہ کیسے چلے کہ اصل کیا ہے نقل کیا ہے؟ یا ہر انسان دین کا ٹھیکیدار، ہر انسان خود کو سچا مسلمان مانے، ہر انسان خود کو ایمان کی بلندیوں پہ مانے، کوئی کرائیٹیریا ہے کہ نہیں؟ یا وہی سوچ امت کی سوچ کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں. جنگ صفین کا عمار بھی جنت میں، جس نے عمار کو مارا وہ بھی جنت میں. جنگ جمل کا مارنے والے بھی جنت میں، مرنے والے بھی جنت میں. حجر بن عدی کا مارنے والے بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں. اتنی سستی جنت بنا دی کہ کسی کو مارو تو جنت میں. ہمارے یہاں ایک نعرہ لگاؤ تو جنت میں. جنت کی رسیدیں کہیں اتنی نہیں بکتی جہاں مسلمان بیچ رہا ہے. ہاں ہے کیا جنت، ہے کیا عبادت، یہ ہے کیا سیدھا راستہ. دعا کرنا بڑا آسان ہے کہ خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. کسی نے پتہ بھی لگایا کہ جس راستے کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ ایڈریس کیا ہے؟ یا بس دعا کیے جا رہا ہوں کہ خدا مجھے حاجی بنا، مجھے حاجی بنا، مجھے حاجی بنا، لیکن حج پہ جانا کیسے یہ کسی کو پتہ ہے؟ اے خدا مجھے مومن بنا، مجھے مومن بنا، مومن بننا کیسے؟ اے خدا مجھے حوریں دے، مجھے جنت جاؤ گے تو حور ملے گی بندے خدا. اے خدا مجھے لمبی زندگی دے، میرے بچوں کو صالح بنا، میرے بچوں کو نیک بنا. کیسے نیک بنیں گے؟ آدھے مولوی اس پہ لگ جائیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دیں بچہ نیک بن جائے، مولانا کوئی وظیفہ دیں بزنس میں برکت ہو جائے، مولانا وظیفہ دیں اللہ مجھے شفا دے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، قبلہ مجھے شوگر ہے، ڈاکٹر کہے کہ آپ نے پرہیز کرنا، یہ دوا کھانی ہے، گھر آ کے پھر میٹھا کھائے، ڈاکٹر صاحب بیمار ہوں آپ کی دوا میں اثر نہیں ہے. بی پی کا مریض ہے، ڈاکٹر کا پرہیز ہے نہیں، دوا ہے نہیں، دعا پہ دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. ایک جملہ کہوں تاکہ ذہن بیدار ہو جائیں. کربلا میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، کربلا میں حر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور یقیناً جب شمر نے نماز پڑھی تو ہم پڑھا ہوگا، اور جب حر نے نماز پڑھی تو ہم پڑھا. مطلب نماز بغیر ہم کے ہے ہی نہیں نا.
اب وہ حسین ابن علی نماز پڑھیں تو سورہ حمد ہے، یزید بھی پڑھے تو سورہ حمد پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد ہے، اور امیر شام بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد ہے۔ حمد سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور سارا قصہ خدا نے کس میں رکھ دیا ہے؟ سورہ حمد میں اتار دیا ہے، کیونکہ اگر کسی کو حمد سمجھ میں آ جائے تو پورا مقصد دین سمجھ میں آ جائے۔ اور کبھی سوچا کرو یہ حکمت کا دین ہے، پہلی رکعت کا حمد، دوسری رکعت کا حمد۔ اہل سنت تو تیسری اور چوتھی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہم تیسری چوتھی میں نہیں، ہم منیمم 10 مرتبہ پڑھیں، وہ تقریباً 17 مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب کبھی سوچا ریپیٹڈلی حمد ہی کیوں پڑھوں؟ پورا قرآن خدا کا، پروردگارہ پہلے صورت میں ہم سورہ ہم پڑھا، دوسری میں مثلا یاسین پڑھ لوں، واقعہ پڑھ لوں، فیل پڑھ لوں، شمس پڑھ لوں، ضحیٰ پڑھ لوں، تیرا ہی تو قرآن ہے، تیرے ہی تو الفاظ ہیں۔ کہ نہیں، ریپیٹڈلی تو نے سورہ ہم پڑھنا ہے۔ کیوں سورہ ہم پڑھوں؟ ہم کیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو دماغ خدا نے دیا ہے ہم نے اس کو بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے پیک کر کے بھیجا تھا، ہم نے اسی طرح پیک کر کے پھر واپس ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اس دماغ کو تھوڑا کیا کر لے، یوز کر لے۔ آپ کا والد آپ کو نیا نیا موبائل لے کے دے تو آپ اس کو کھولو گے نا، اس کی سیل کو توڑو گے نا، اس موبائل کو کیا کرو گے؟ یوز کرو گے۔ لیکن فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، جیسا دماغ لے کر آئے ویسا دماغ اللہ کی طرف واپس لے کے جاتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کی مثال قردۃ خاسئین، بندروں کی طرح ہے۔ لہم آذان لا یسمعون، کان تو تھے پر سنتے نہیں تھے، دماغ تو تھے پر استعمال نہیں کرتے تھے، دل تو تھے پر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی خدا مذمت کرتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی پاورفل چیز دی، جس چیز کی وجہ سے انسان بنا، لیکن تو نے اس دماغ کو کیا نہیں کیا؟ یوز نہیں کیا۔ ہاں، کھانا کیا کھانا ہے؟ وہی کھانے کی طلب تو حیوان کو بھی ہے، پینے میں کیا چیز استعمال کرنی تو حیوان میں بھی ہے، شہوت کو کس طرح پورا کرنا ہے یہ تو حیوان میں بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں حیوان کے اندر تجھ سے زیادہ ہیں۔ ہماری پوری زندگی ناف اور زیر ناف پہ گزر جاتی ہے، انسان سوچتا نہیں ہے کہ مقصد خلقت بشر کیا ہے۔ صبح سے شام تک فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کے اندر کچھ صفات پائی جائیں گی جس پہ رسول خدا نالا ہوتے ہیں۔ فرمایا دینہم دنانیرہم، ہمتہم بطونہم، قبلتہم نساؤہم۔ آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں کس چیز پہ بن جائیں گی؟ شکم پہ بن جائیں گی۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ساری کمر ہمت باندھیں گے، افطاری میں کیا کھانا ہے، ہاں صبح سے شام تک لسٹیں بنیں گی۔ افطاری میں کل میں حکمت روزہ بتاؤں گا، پھر پتہ چلے گا کہ اگر حکمت ہی پوری نہیں تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، اس میں ذرہ برابر روحانیت ملنے والی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ہمت یہ باندھی ہوئی ہے، کھانا کیا کھانا ہے، یعنی صبح سے شام تک جو حکمت روزہ چلتی ہے وہ افطار پہ پوری حکمت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا ماہ مبارک میں اموات بڑی ہوتی ہیں مسلمانوں میں۔ کسی نے کہا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خدا بلا رہا ہے۔ میں نے کبھی خدا آپ کے مرنے کا شوق نہیں رکھتا۔ ہاں، کوئی کربلا میں مر گیا کہ بڑا خوش نصیب تھا، امام حسین نے بلا لیا۔ سوچو تو صحیح، مولانا بھی بلایا ہے، خود زبردستی کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دعا مانگو طول عمر کی، کہ مومن جتنی لمبی زندگی جیے گا اتنی اپنی آخرت کو زیادہ کیا کرے گا؟ بنائے گا۔ ہاں، چوتھے امام کی ایک دعا ہے کہ خدا اگر میری لمبی زندگی سے مجھے جہنم ملتی ہے تو اس سے اچھا ہے مجھے جہنمی بننے سے بچنے کے لیے موت دے دے۔ لیکن اگر وہ مجلس سنے، نماز پڑھے، عبادت کرے، خدمت بشر کرے، اس کی تو جتنی لمبی زندگی ہو اتنی مرتبہ کربلا جائے گا، زیارت امام حسین کرے گا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مرتے بھی ہیں تو کیوں مرتے ہیں؟ کیا وہ میری حتمی موت تھی یا میری معلق موت تھی؟ کیا وہ موت تھی جو خدا نے مقرر کی ہوئی تھی، یا وہ معلق موت تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نرق میں اتارا، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو، اپنے بدن کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ کیوں خدا کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ انسان خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہلاکت کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہلاکت صحیح زندگی گزارنے نہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کیسی کوالٹی آف لائف گزارتا ہوں، میں اپنے بدن کو کتنا صحت مند بناتا ہوں۔ وہ انگریز جو خدا کو نہ مانے، وہ انگریز جو رسول کو نہ مانے، وہ انگریز جو اہل بیت کے فرامین کو نہ مانے، ان کے یہاں چلے جائیے، 80 سال 90 سال 90+ ایئر ان کی ایج ہوتی ہے، اور پاکستانی اور انڈینز کی ایج نکالی تو کہا 60+، 55+، اور نتیجہ نکالا کیوں بھئی اتنی کم زندگی؟ کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ سے محبت جلدی جا رہے ہیں اوپر،
اہل بیت سے محبت ہے، کہہ رہے نہیں ہم نے 55 کے بعد اوپر ہی چلے جانا ہے. کہا کیونکہ یہ لوگ پکوڑے زیادہ کھاتے ہیں، سموسے زیادہ کھاتے ہیں، اکثر یہ جگر کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں، تلن تیل ان کے اندر اتنا زیادہ ہے، 55-50 کے بعد دل گردے ان کے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاؤ. یا علی کرنے والے کا گردہ کام ہی نہیں کر رہا، اور وہ انگریز جو شیطان کو مانتا ہے، گردے بھی صحیح، دل بھی صحیح، ہر چیز ان کی کیا چل رہی ہے، صحیح چل رہی ہے. کیونکہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نام علی کا لیتے ہیں، کام علی والے نہیں ہیں. اور قراتی بہترین جملہ فرماتے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا آسان ہے، علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. آپ کا کوئی بھی یا علی یا علی، دیکھیے کتنا آسان تھا نعرہ لگانا. آپ نے بھی علی کا، یہ کام آسان ہے، لیکن اندھیری رات میں نماز شب پڑھنا وہ بڑا مشکل ہے. میٹھے کا شوقین اور ڈاکٹر کہے نہیں کھاؤ، اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہے. ایران کے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے، شاید رضا زادہ نام تھا ان کا، جس نے 220+ کا ویٹ اٹھایا تھا، more than 2 and 3 ٹائم اس کو گولڈ میڈل ملا. تو پوری دنیا کا لقب ملا، ہاں پوری دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان. اس سے کسی نے پوچھا رضا زادہ 200+ kg کا ویٹ اٹھائے کوئی، تو کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تیرے لیے اٹھانا مشکل ہو. ہاں مثلا غبارہ ہے جو 200 کلو اٹھا دے، غبارہ اٹھانے میں کیا ہے، کرسی اٹھانے میں کیا ہے، ممبر اٹھانے میں کیا ہے، مولوی بھی اٹھا لے بندہ 200 کلو کا وزن ہی اٹھا لے. تو کہا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے اٹھانا مشکل ہو. تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاں ایک چیز بڑی مشکل ہے. کہ کون سی؟ کہ سردیوں کے موسم میں صبح کی اذان جب آتی ہے، یہ کمبل اٹھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ٹریننگ ہے جو خدا رمضان میں دیتا ہے. سیلف کنٹرول، ول پاور کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے. انسان ہے ہی اپنے ول پاور کی وجہ سے، اپنے سیلف کنٹرول کی وجہ سے انسان ہے. جوان ہو گیا 15 سال کا 16 سال کا، باپ نے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا، غصہ تو آئے گا نا. سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم، کہ آپ نے بے عزت کر دیا مجھے لوگوں کے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، باپ ہے اف تک نہ بولنا. اب اف وہ نہیں بولے گا جس کے اندر کیا ہو، کنٹرول ہو. میاں بیوی ہیں، لڑائی ہو گئی، کئی آپ دیکھتے ہیں کہ سے شراب خدا نے اسی لیے منع کی کیونکہ انسان کا سیلف کنٹرول کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جاپان دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے، سیلری وائز، لائف اسٹینڈرڈز، ہر اعتبار سے پوری دنیا میں جاپان کا اسٹینڈرڈ ہے. 2018 یا 19 کا ریشو نکال دیں، آج تو گوگل ہر کسی کے پاس ہے. کسی سال میں ریشو نکلا کہ سب سے زیادہ سوسائڈ کیس کہاں پر آئے، جاپان میں آئے. اور سارے یوتھ 18 سے 25، 25 سے 30 کے بیچ میں سب سے زیادہ سوسائڈ. تو ڈاکٹرز پریشان ہو گئے کہ جن کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بھائی سوسائڈ کرے تو کوئی پاکستانی انڈین کرے. نوکری کے لیے پریشان، بچے کے کھانے کے لیے پریشان، تنخواہ کے لیے پریشان، 8 گھنٹے بجلی نہیں اس کے لیے پریشان، حکومت کے چکروں میں پریشان. یہ بندہ جا کے سوسائڈ کرے، سمجھ آتا ہے. 22-23 کروڑ کی آبادی پاکستان، 23-24 کروڑ کی آبادی بنگلہ دیش، 100 کروڑ سے زیادہ، یہ لوگ سوسائڈ کریں. غربت بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، کچرا بھی ہے، گند بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جاپان جیسا ملک، فیسلٹی ہے، اسکول اچھا، ہیلتھ اچھی، سیلری اچھی، گھر اچھا، ہر شے ان کے پاس ہے. لیکن یہ جوان کیوں سوسائڈ کر رہا ہے؟ تقریباً کوئی 18,000 کے قریب ایک سال میں لوگوں نے سوسائڈ کیا. تو وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں، ان کے سوسائڈ کرنے کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹرز نے نتیجہ نکالا، جس وقت ان لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا یہ ڈرنک تھے، یہ شراب میں تھے. تو انسان کا سیلف کنٹرول کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ کے والد نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کو غصہ آیا اور غصے میں آپ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہو، لیکن آپ کی عقل آپ کو کیا کرتی ہے، بریک لگواتی ہے. اور جب بریک لگ جاتا ہے تو آپ اپنے غصے کو باہر ایکسپریس نہیں کرتے ہو. لیکن اگر اسی وقت اگر آپ نے خدا نخواستہ شراب پی ہوتی اور والد یہی ایکٹ کرتا، فوراً آپ کیا کرتے، ریئیکٹ کرتے، کیونکہ آپ کا بریک اس وقت کیا ہوتا، گویا ہوتا ہی نہیں، فیل ہو جاتا. ماہ مبارک رمضان انسان کے بریک آئل کو بڑھاتا ہے تاکہ انسان اپنے بریکس کو کیا کرے، مضبوط کرے. روزہ آپ کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے.
یہ فرق سمجھیے کہ روزہ ہے کس کے لیے. روزہ روح کے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے ہے. کیونکہ خدا کبھی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کبھی مولوی پڑھے ممبر سے کہ خدا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بچہ تو پوچھے گا میری ماں مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی، یہ کیسا خدا ہے؟ 33 ڈگری، کبھی 40 ڈگری، کبھی یو کے چلے جاؤ تو 20 گھنٹے کا روزہ. پاکستان میں بعض علاقے 50 ڈگری کی گرمی اور خدا کا روزہ رکھو. کہ ماں تو مجھے پیاسا نہیں دیکھ سکتی، اور یہ کیسا خدا ہے جو 40 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرے اور کہے کہ پیاسے رہو، بھوکے رہو. میری بھوک سے کیا ملے گا اسے؟ میری پیاس سے کیا ملے گا خدا کو؟ کہ صبح سے شام تک بندہ بھوکا رہا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، بچوں کے لیے کمانے بھی جانا ہے، کیسے رکھے روزہ؟ اور کہ نہیں خدا پیار کرتا ہے تجھے بھوک مرنا پڑے گا، خدا پیار کرتا ہے تجھے پیاسا رہنا پڑے گا. روزہ روح کے لیے نہیں، کیونکہ میں روح ہوں، میں جسم تو میں ہوں ہی نہیں، باڈی تو میں ہوں ہی نہیں. اس باڈی نے تو مٹی میں مل جانا ہے. آج جیسی ہے، ہٹی ہے، کٹی ہے، پتلی ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، جو بھی ہے جائے گا مٹی کے اندر. پھر کیا بن جائے گا؟ مٹی بن جائے گا. اس میں تو کیڑے لگ جائیں گے، تو ختم ہو جائے گا. تو روزہ میرے لیے نہیں، کیونکہ میں روح ہوں. بھوک روح نہیں کاٹتی. بھوک کون کاٹتا ہے؟ جسم کاٹتا ہے. پیاس کون کاٹتا ہے؟ جسم کاٹتا ہے. تکلیف کسے ہوتی ہے؟ جسم کو ہوتی ہے. تو روزہ کس کے لیے بنا؟ جسم کے لیے بنا. اور جسم کے لیے روزہ کیوں رکھا؟ کہ کیونکہ تم نے پورا سال اس جسم کے مرید بنے ہوئے تھے. جو یہ کہتا تھا تو اس کی خواہش کو پورا کرتا تھا. جب اس نے کہا سونا ہے تو سو گیا، جب اس نے کہا کھانا ہے تو نے کھا لیا، جب اس نے کہا یہ پینا ہے تم نے پی لیا. رات کے 2 بجے کا آئس کریم کہاں سے ملے گی؟ اسی کے پیچھے لگے. ہمارے ایک دوست تھے دبئی میں، اب اسلام آباد شفٹ ہو گئے، تو کمودہ 90s میں دبئی میں یوم الخمیس اور یوم الجمعہ یعنی تھرسڈے اور فرائیڈے چھٹی ہوتی تھی. تب فلائٹس بڑی سستی ہوتی تھیں، 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ، کراچی پہنچ گئے آپ. تو کہا کہ پاکستان میں ایک شہر ہے حیدرآباد، وہاں کی مچھلی بڑی مشہور ہے. لوگ بڑے دور دراز علاقے سے مچھلی کھانے جاتے ہیں. کوئی کڑھائی بڑی مشہور ہے، اب پبلسٹی نہیں کروں گا، یہاں جا کے لوگ سارے مچھلی کھائیں وہاں جا کے. تو کہتے مولانا کہ 2 دن کی چھٹی ملتی تھی. کہ دبئی سے ٹکٹ لیتے تھے کراچی، حیدرآباد مچھلی کھاتے تھے، واپسی میں 1 رات کراچی رک کے پھر کہاں؟ دبئی. ہمتہم بطونہم. ہاں، جسم نے کہا مچھلی کھانی ہے، دبئی سے چلا مچھلی کھانے. کہاں پہنچا؟ حیدرآباد. کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ جسم کی اطاعت. جسم کس کے لیے بنا؟ میرے لیے یا میں جسم کے لیے؟ یہ فرق ہم نہیں کر پاتے. آپ ایک گدھا لے کر آئے اپنی خدمت کے لیے کہ صبح سے شام تک گدھے کی خدمت پہ لگ گئے. جس طرح یہ بلیوں کی خدمت میں، کتوں کی خدمت میں قوم لگی ہوئی ہے نا، کہ شیمپو کتے کے لیے، خدمت کتے کے لیے، نوکر کتے کے لیے، کھانا کھلائے جا رہے ہیں سب کچھ. جو میری خدمت کے لیے بنا تھا، میں کس کی خدمت میں لگ گیا؟ اسی کی خدمت میں لگ گیا. جسم میری خدمت کے لیے بنا کہ یہ محنت کرے گا، زحمت کرے گا، سب کچھ کرے گا میرے لیے، کما کر لے. ہاتھ میری خدمت کے لیے بنے. نماز پڑھو گے اس کے ساتھ، محنت کرو گے، جہاد کرو گے، سب کچھ کرو گے تاکہ یہ تجھے جنت کے راستے تک لے کر جائے. لیکن خبردار، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کی خدمت میں لگ جائے، یہ تجھے جہنم تک لے کر چلا جائے گا. کیونکہ اس نے تو مزے لینے ہیں، اور مزے لے کے یہ تو مٹی میں مل جائے گا. جوتے کیسے پڑیں گے؟ تجھے پڑیں گے. ہاں، یہ جسم تو جنت تک کب لے کر جائے گا؟ جب تیرا خادم بنے گا. تیرا خادم کب بنے گا؟ جب یس مین بنے گا. جب تو کہے تب کھائے، جب تو کہے تب پیے، جب تو کہے تب رک جائے. اس کو شہوت کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے. یہ ہر چیز تجھ سے مانگے گا، اور مور اینڈ مور اینڈ مور کر کے مانگے گا. مجھے زیادہ سے حل من مزید، اور چاہیے. کیسے روکنا کس نے ہے؟ تو نے روکنا ہے. ہاں، جب تو کہے گا کھانا ہے تو یہ کھائے، جب تو کہے گا پینا ہے پیے، جب تو کہے گا زبان سے جملہ نکالنا ہے نکالے. اگر تو نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، یہ کبھی غیبتیں کرے گا، کبھی تہمتیں لگائے گا، کبھی مومن کو مومن سے لڑائے گا، کبھی چال بازیاں کرے گا. لیکن اگر یہ تیرے کنٹرول میں رہا، تبھی کہا پہلے اسے اپنا عبد بنا، پھر خود کو خدا کا عبد بنا. اگر یہی تیرا عبد نہیں ہے تو عبد خدا کیسے بن سکتا ہے؟ رسول کی سب سے پہلی صفت
عبدہ ورسولہ. اگر محمد عبد نہیں تو رسول کیسے؟ یہ پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، یہ پہلے عبد ہیں پھر امام ہیں، یہ پہلے عبد ہیں پھر معصوم ہیں. سلمان پہلے عبد ہے پھر نوکر امیر المومنین ہے. جب تک ہم اس جسم کو اپنا غلام نہیں بناتے. آج مائیں بچوں کو بڑا کیسے کرتی ہیں، ہم کیسے تربیت اور گرو کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، کہ بچے نے کہا ماں پیزا کھانا ہے، ہاں بھی بیٹا کھاؤ، برگر کھانا ہے، ہاں بیٹا کھاؤ، یہ کھانا ہے، ہاں بیٹا کھاؤ، بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہی ہے، دیتے جاؤ. لیکن یہ سکھانا نہیں ہے بیٹا کون سی چیز جسم کے لیے فائدہ مند ہے تو یس، نقصان دہ ہے تو نو بول دینا ہے. یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے. اب بچے کے سامنے 4 قسم کی چیزیں رکھو، نن ہیلدی اور ہیلدی. ہاں ایک چپس ہے جو دکان سے لے کر آئے وہ بھی سامنے رکھو، ایک وہ چپس ہیں جو آپ نے گھر میں بنائے وہ بھی سامنے رکھو، ایک دکان کا کھانا مارکیٹ کا کھانا بھی سامنے رکھو، دوسرا کوئی آپ کی اماں نے بنایا ہے وضو کر کے بسم اللہ کر کے بڑی محنت سے بنایا ہے. دیکھو آپ کے بچے کا ہاتھ کس چیز کی طرف جا رہا ہے. جسم اپنا فائدہ دیکھتا ہے، آپ کے بچے کا فائدہ نہیں دیکھتا. آج کئی لوگوں کے پاس جن کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، پیسہ دیا، بلینئر ہیں، بچے بیمار ہیں. آلو جیسے بچے کھا کھا کے برگر بچوں کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. پھر مولانا دعا کریے بچہ بیمار ہے. بھائی آپ نے بچے کو کیا سکھایا؟ اچھے اسکول میں ڈالا لیکن اسے سکھایا نہیں، انسان نہیں بنایا اس کو. اچھی ٹیوشن پڑھوائی، انسان نہیں بنایا اس کو. جب تک اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میرا جسم کیا ہے، میری روح کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. صرف یہ معیار تھوڑی آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن اسے سکھایا نہیں کہ حقیقت میں مقصد خلقت، مقصد انسان کیا ہے. آج آدھی سی نسلیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بیمار کیوں ہیں؟ خدا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے. آج بندے کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولی نہ کھائے. ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا تو پڑھ رہا ہے پر سکون نہیں مل رہا. آج کیوں سوسائٹی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے؟ قرآن تو کہے کہ یہ ذکر اطمینان دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ قرآن کہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے. آج نماز پڑھ کے بندہ جا کے گناہ کرتا ہے. تو وہ کون سی نماز ہے جو فحشاء سے بچاتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو منکر سے بچاتی ہے؟ رسول کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. آج 1 ارب کے قریب مسلمان مسجدوں میں آوازیں دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کامیاب کہاں ہیں؟ آج غلامی اندر غلامی ہے. آج ہم جی نہیں سکتے جب تک نظام طاغوت کی بیعت نہ کریں اور اللہ کہے کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو. کیونکہ ہم اپنے گھروں کی دیواروں پہ اور محلوں کی دیواروں پہ تو لکھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اسی دیوار کے نیچے کچرا رکھتے ہیں. کیونکہ ہم الفاظ کے بکھاری ہیں، ان لفظوں کی معرفت تک انسان آج تک نہیں پہنچا. خدا جو کہہ رہا ہے وہ ہم کہہ تو رہے ہیں، لیکن جو خدا سمجھانا چاہتا ہے اس سمجھ تک انسان آج تک پہنچا ہی نہیں. تو ماہ مبارک رمضان کے روزے جسم کے لیے ہیں تاکہ جسم آپ کا اطاعت گزار بنے. جب آپ کہو تب کھانا کھائے، جب آپ کہو تب سوئے. اگر اس طرح سے آپ نے اپنا ول پاور مضبوط کیا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب لال بتی ہو تو میں نے گاڑی کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. آپ کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی لال بتی کی اطاعت کر رہے ہو. کتنا مطیع ہے انسان. لیکن جو ریڈ لائٹس اللہ نے بنائی ہیں وہ ہم نہیں روکتے. وہ لفظوں میں ہو، وہ نگاہوں میں ہو، وہ شکم میں ہو، نہیں روکتے ہم. لیکن ایک ٹریفک کی ریڈ لائٹ ہے، ہم رک جاتے ہیں. اتنی بڑی گاڑی ہے، پاؤں بھی کام کرتا ہے، بریک پہ بھی آ جاتا ہے. اتنا کنٹرولڈ سوسائٹی آپ دیکھتے ہو، ویسٹرن سوسائٹیز پوری کنٹرول سوسائٹیز ہیں. رات کے 2 بجے بھی بندہ سگنل پہ روکا ہے، اور یہی آدمی جب پاکستان چلا جاتا ہے بدماش بن جاتا ہے. نہ سگنل نظر آتے ہیں، نہ کچھ نظر آتا ہے. اتنا ایٹیٹیوڈ میں ڈفرنس کیوں آ جاتا ہے؟ وہاں پہ گیا تو سیدھا 2 بجے بھی رک رہا ہے، 3 بجے بھی رک رہا ہے. یہ وہی دجالی نظام کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی. ایک آنکھ کیا ہے؟ یہی نظام ہے. یہ خوف ہے. کیوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے رکتا ہے؟ نہیں. فائن لگے گا. صبح سے شام تک پیسہ بناتا ہے. دجالی نظام، کمرشلزم، سرمایہ دارانہ نظام. صبح سے شام تک پیسے کے پیچھے. 1 آور کام کرو، $12 ملیں گے، 14 یورو ملیں گے.
گھنٹے لگا کس نے پیسے جمع کیا، وہ یہ سگنل کہتے ہیں ہاں بھائی اب کراس کرو تو $50 میری جیب میں آ جائیں گے، یہ کراس کرو گے $400 کا فائن لگ جائے گا۔ ایک نمبر کا سیدھا انسان بن جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں، جیب کی وجہ سے۔ یہ پیسہ اس کے مائنڈ کو اتنا کنٹرول کرتا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی سگنل پہ رک جائے گا، پر اللہ نماز شب کے لیے بلائے نہیں اٹھے گا، کیونکہ وہاں جیب کا نقصان تھوڑی ہے۔ زبان سے 4 جملے کسی مومن کو بولے گا، تھوڑی زبان کو روکے گا، کیوں وہاں جیب کا نقصان تھوڑی ہے۔ اللہ کی مخالفت کرے گا، جیب کا نقصان تھوڑی ہے۔ ہاں مر جاؤں گا، جہنم جنت دیکھی جائے گی، رمضان آنے والا ہے، شب قدر دعا منگوا کے سارے گناہوں کا میں کیا کر دوں گا، جھاڑو پھیر دوں گا، صفایا کر دوں گا۔ حسن زن کرو، پر ایسا حسن زن نہیں جو تجھے گناہ کی طرف رغبت دلائے۔ توبہ، امام رضا فرماتے ہیں جو بندہ اس نیت سے توبہ کرے کل جا کے پھر گناہ کروں گا، کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ رب کا مذاق اڑا رہا ہے کہ مولا توبہ کیا ہے، کہ توبۃ النصوب، کہ وہ کون سی توبہ ہے، کہ جس گناہ سے توبہ کرے جب تک اس گناہ کی نفرت اس کے دل میں نہ آئے تب تک انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ کا کوئی مومنٹ تھا جو حرام مومنٹ تھا، کوئی لمحے تھے جو آپ نے حرام میں گزارے تھے، آج شب قدر ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، نماز پڑھو، اللہ کو پروردگار ہے، یہ میرے مومنٹس بڑے گندے تھے، غفلت والے تھے، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، اے خدا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے ایسے مومنٹس گزارے۔ اب ان مومنٹس کے لیے توبہ کر رہے ہو، اپنی تنہائیوں میں جب ان مومنٹس کو سوچو، اگر آج بھی لذت ملے تو سمجھو توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، جب تک ان مومنٹ سے نفرت نہ آ جائے، گھن نہ آ جائے۔ کربلا میں آؤ، ایک گنہگار ہے، نام ہے جناب حر، کہتے ہیں خیمے میں بیٹھا تھا پوری رات۔ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ جب جنگوں میں جاتے تھے تو اپنی فیملیز کو لے جاتے تھے ساتھ، جنگیں لمبی چلتی تھیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، سفر بڑے لمبے۔ تو کہتے ہیں پوری رات شب عاشور مصلی پہ بیٹھا رہا، گویا کبھی جنت میں جاتا، کبھی جہنم میں، اس کی فکر جاتی کہ کروں تو کیا کروں، یزید کی طرف رہوں یا ابا عبداللہ الحسین کی طرف جاؤں۔ کہتے اتنے میں حر کی بیٹی خیمے میں آئی اور کہا کہ بابا مجھے پانی چاہیے۔ مٹکے ہوتے تھے کہ بیٹی پانی اٹھا لے، پانی لیا اور خیمے سے باہر جانے لگی۔ کہا کہ بیٹی پانی کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ اب بچی تھی نا، کھیلتے کھیلتے تھوڑے فاصلے پہ امام حسین کے خیمے تھے نا، تو کہنے لگی بابا سامنے جو خیمے لگے ہیں میں وہاں گئی ہوں اور وہاں میں نے دیکھا ہے چھوٹی بچیاں ہیں، مٹکوں میں پانی نہیں ہے۔ پہلے گرمی بہت ہوتی تھی، جو بوڑھے بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس مٹکے کے اطراف میں کپڑا باندھتے تھے تاکہ پانی گرم نہ ہو جائے، ستری کا کپڑا۔ تو کہتے بابا نے دیکھا مٹکوں میں پانی نہیں ہے، چھوٹے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ وہ جو کپڑا مٹکے کے اطراف میں لگا ہے، پانی کی نمی اس کے اندر جمع ہو گئی، کپڑا گیلا ہے۔ تو کئی چھوٹی بچیاں اس کپڑے کو اپنے سینے پہ لگا رہی ہیں تاکہ ان کی پیاس کیا ہو جائے، بجھ جائے۔ کہتے یہ سننا تھا، ہرزار و قطار ہونے لگا۔ کہہ رہے جب میں حسین سے ملا تو حسین نے اپنا سارا پانی میرے لشکر کو پلا دیا۔ عجیب روایت، صرف لشکریوں کو نہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں جو گھوڑے ان کے ساتھ تھے، جانور ان کے ساتھ تھے، سب کو ابا عبداللہ نے حکم دیا پانی پلاؤ۔ یہاں تک کہ غازی فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھرے نہیں وہ پانی سے منہ نہیں ہٹاتا، کہ عباس جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو مشک نہ ہٹانا۔ یعنی اس قدر امام حسین کو فکر ہے کہ جانور بھی پیاسا نہ رہے۔ پشیمان ہوا اور صبح ہوئی، بیٹے کو کہا میں نے فیصلہ کر دیا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ کہتے جب نکلا تو دوڑا دوڑا نکلا، نرمی سے جاتا شاید لشکر کو شک ہوتا امام حسین کو جوائن کرنے جا رہا ہے، لیکن نہیں، کہ تیزی سے گھوڑے پہ گیا۔ سب نے یہ سمجھا کہ حر نے جنگ کی ابتدا کر دی اور اٹیک کر دیا امام حسین کے لشکر پہ۔ کہتے آدھے راستے میں گھوڑے سے اترا، بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ایک کام کر، میرے ہاتھ میں رسی باندھ، توبۃ النصوب، ایک ایسی توبہ جس میں اپنے
کیے ہوئے عمل سے نفرت کا اظہار ہونا چاہیے. کہ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ. بابا کیا کر رہے ہیں؟ خاموش. بس مجھے آہستہ آہستہ آگے لے جا حسین کے خیمے کی طرف، اور جب حسین ابن علی خیمے سے نکلے مجھے بس اشارہ کر دینا. اب بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے، تینوں جناب حر کو لے کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ حسین آ گئے؟ کہا نہیں آقا، علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. دوسری مرتبہ بھائی اور غلام نے چیخا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ حسین آ گئے؟ کہا نہیں، حسین کے بھائی عباس علمدار استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تیسری مرتبہ تینوں کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ حسین آ گئے؟ کہ جی بابا حسین ابن علی خیمے سے نکل کے آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہ جب میرے قریب آئیں تو مجھے بتا دینا. کہ بالکل جب امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا. کچھ میں یہ ہے کہ مولا گھوڑے پر تھے، یہ کھڑا تھا اور مولا کے قدموں کا بوسہ لیا. کچھ میں یہ ہے کہ مولا حسین پیدل آئے. کہ جب قریب آئے تو امام حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آقا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار. یہ تصور جب تک نہیں کرو گے نا میں سب سے بڑا گنہگار. کبھی گنہگار معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی ہمت گناہ بڑھ جاتی ہے کہ فلاں شراب پیتا میں تو نہیں پیتا، فلاں زنا کرتا میں تو نہیں کرتا، تو میرے گناہ کیا ہیں؟ کہ نہیں، یہ تصور کرو گے تو جرت گناہ بڑھے گی. یہ سوچا کرو تو نے کس کی دربار میں گناہ کیا. تو کہا مولا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج توبہ مانگنے آیا ہے. کہ امام حسین نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ حر اپنے ہاتھوں پہ رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ رو کر کہتا مولا اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، آپ کی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا. کہ حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ کہ مولا اے کاش میں اندھا ہو جاتا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا. سینے سے لگایا. کہ حر واقعاً تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے اس کا رونا بند نہ ہوا. امام نے کہا حر رو کیوں رہا ہے؟ میں نے جنت کی بشارت دے دی. کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں. کہ حر کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب میں نے معاف کر دیا تو سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا. کہنے لگا مولا مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جائیں. کسی بزرگ کے خواب میں امام حسین آئے. اس نے شکایت کی کہ مولا آپ مجھے کربلا نہیں بلاتے. مولا کیا ظاہر وہی بن سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں، صحت ہو؟ مولا آپ کیا صرف امیروں کے امام ہو؟ امام حسین نے فرمایا مومن اگر آ سکو تو زندگی میں ایک بار امام معصوم کی زیارت کو ضرور آنا، لیکن فرمایا اگر نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں بیٹھے ہو ہم سخی ہیں. فرمایا جب تیرا دل کرے نا ہماری زیارت کا تو فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، خدا اس سلام کے بدلے میں تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. کہ مولا اتنا آسان ہے؟ فرمایا ایک نشانی. مولا کون سی نشانی؟ کا جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. 2 سلام امام حسین کو اور زحمت تمام دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں اور یہ تصور کر کے سلام کریں کہ جس طرح سکینہ نے سلام کیا تھا، جس طرح زینب کبریٰ نے سلام کیا تھا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
سب مل کے السلام علی حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ یہ سلام میرے سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام مولا فرماتے مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ بڑا کرو یہ امام زمانہ کا بڑا ہوا نوحہ ہے جس میں امام کسی مظلوم یا مظلومہ کا نام نہیں لیتے بس اشارہ کرتے ہیں فرمایا میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ اللہ جانے یا علی اصغر کے رخسار اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا اتنے تماچے مارے گئے کہ بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا کسی اہل سنت کے بھائی نے کہا یہ شیعہ اتنے رخساروں پہ کیوں روتے ہیں میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر کبھی حیوان کو بھی مارنا پڑے ادب کے لیے تو فرمایا حیوان کے بدن پہ مارا کرو لیکن کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی زادیوں کے چہروں پہ اتنے تماچے مارے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں بچی کی گود میں بابا کا گڈھا ہوا سر تھا ایک جملہ کہا سکینہ کی روح برباد کر گئے کہتی ہے میرے غریب الوطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے رخسار دیکھو او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا بابا
میری بالیاں بھی اتارے۔ پروردگار حق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بحق مظلومیت ابا عبداللہ کائنات میں جتنے مظلوم ہیں خدایا ان کو جلد از جلد ظلم سے رہائی عطا فرما، جتنے بھی دشمنان اسلام دشمنان تشیع ہیں سب کو نیست و نابود فرما، جتنے حاضرین مومنین موجود ہیں خدایا سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار خاص میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد